کوئی بھی کام کیا جائے، ہر کام کرنے کی ایک ترتیب ہوا کرتی ہے، اس کے کچھ قواعد ہوتے ہیں، کچھ ضوابط ہوتے ہیں جن کے مطابق اگر کام کیا جائے تو وہ کام ہوتا ہے اور جلدی ہوتا ہے، اور اگر اس کو ان اصولوں پہ، ان قواعد و ضوابط کا خیال کرتے ہوئے عمل نہیں کیا جائے گا تو وہ عمل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے بہت سارے خواتین و حضرات ہیں جو یہ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے لوگوں سے عمل کروایا، انہوں نے وظیفہ بھی بتایا، ہم نے وظیفہ پڑھا، پیسہ لگایا، خرچ کیا، لیکن کام نہیں ہوا۔ تو اصل میں اس کی وجہ یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں عمل کرنے میں کوئی نہ کوئی کوتاہی رہ گئی۔ تمام وظائف اور تعویذات کرنے کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں، جس میں سب سے پہلے ہے نماز۔ 5 وقت نماز کی پابندی ضروری ہوتی ہے۔ جو بھی شخص وظیفہ کر رہا ہو، عمل کر رہا ہو، اسے 5 ٹائم نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اگر وہ 5 ٹائم نماز کی پابندی کرتے ہوئے وظیفہ کرے گا، عمل کرے گا تو وہ اثر کرے گا، جلدی اثر کرے گا۔ اگر نماز میں کوتاہی ہوگی تو وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ اس کی مثال اسی طریقے سے ہے کہ جیسے اگر آپ نوکری کرتے ہیں، کہیں جاب کرتے ہیں، وہاں آپ کا باس ہے، آپ کا باس آپ کو جو حکم دیتا ہے، جو آپ سے کام کرنے کو کہتا ہے، اگر آپ وہ کام کرتے ہیں تو باس خوش ہوتا ہے، اور پھر جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے، آپ اس سے اس کام کا کہتے ہیں یا کسی کام کا کہتے ہیں اپنے، تو وہ کام کر دیتا ہے۔ اب آپ باس کی بات نہیں مانیں اور یہ سوچیں کہ باس آپ کی بات مانے گا یا آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا، تو یہ تو بیوقوفی والی بات ہوگی۔ تو کسی بھی عمل میں، کسی بھی وظیفے میں، کسی بھی تعویذ میں 5 ٹائم نماز کی پابندی ضروری ہوتی ہے۔ نماز کی پابندی کے بعد جو دوسری بات اہم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے حلال کا نوالا، کہ آپ نے جو بھی کھانا ہے، جو بھی چیز کھانی ہے، وہ حلال کے پیسوں سے کھانی ہے اور حلال چیز کھانی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بازار جاتے ہیں، وہاں سے کوئی ایسی چیز لے کے کھا لیتے ہیں جس میں آپ کے علم میں نہیں ہوتا، لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو حلال نہیں ہوتی۔ تیسری چیز جو اس میں اہم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وقت، کہ آپ نے عمل کو جو ہے وہ کس ٹائم شروع کرنا ہے، کس دن سے شروع کرنا ہے، اور جس دن پہلے دفعہ آپ نے عمل پڑھا ہے، جس ٹائم پڑھا ہے، اسی ٹائم باقی تمام دنوں میں وہ عمل کرنا ہے، جتنے دن کا بھی عمل ہو۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، تو اس کے جو موکلات ہوتے ہیں وہ اسی ٹائم آتے ہیں جس ٹائم آپ وظیفہ شروع کرتے ہیں۔ اب اگر آپ وقت بدل کے کریں گے تو موکلات جو ہیں وہ نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد آپ نے اتنی اونچی آواز میں وظیفہ پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے کہ آپ اپنے کانوں سے اس چیز کو سن سکیں، کیونکہ جس وقت آپ وظیفہ کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو موکل اس کا آ کے آپ کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اس بات کو سن رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو دل میں پڑھیں گے، خاموشی سے پڑھیں گے، تو وہ صرف آپ کو سنائی دے گا، موکل اس بات کو نہیں سنے گا اور اس پہ عمل نہیں کرے گا۔ اس کے بعد جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ جھوٹ بولنا تو ویسے بھی گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ وہ گناہ ہوتے ہیں کہ جن کی جب تک معافی نہیں مانگی جائے، توبہ نہیں کی جائے، وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ تو کم سے کم جس دوران آپ عمل کر رہے ہوں، وظیفہ کر رہے ہوں، کوئی بھی تعویذ کر رہے ہوں، تو اس دوران آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، چاہے وہ جھوٹ چھوٹا سا جھوٹ ہو یا بڑا جھوٹ ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کے گھر گئے، اس نے آپ سے چائے کا پوچھا، کھانے کا پوچھا، آپ نے کہہ دیا مروت میں کہ نہیں، دل نہیں چاہ رہا ہے، یا نہیں میں تو ابھی پی کے آیا ہوں، حالانکہ آپ کا دل چاہ رہا ہے یا آپ نہیں پی کر آئے ہیں، لیکن آپ نے صرف اس خیال سے، اس مروت میں کہہ دیا کہ آپ کا جو میزبان ہے اسے تکلیف نہ ہو،
لیکن आपने झूठ बोला। तो इस तरह का झूठ भी जो है वो अमल के दौरान नहीं बोलना है। उसके अलावा जो भी वजीफा करें उसमें कामिल यकीन रखें, क्योंकि रूहानी अमलियात जितने भी हैं वो कुरान शरीफ से होते हैं और अल्लाह का कलाम जो है वो कभी भी गलत या झूठ नहीं हो सकता। अगर आप वो वजीफा करते हैं, वो अमल करते हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं और आपका काम नहीं होता, तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं आपसे ही कोताही हुई है उस अमल में या अल्लाह के कलाम में जो है वो कोई कोताही नहीं। ये चंद बातें हैं जिनका अगर आप ख्याल रखें तो वज़ाइफ जो है वो अमल करेंगे। किसी भी वजीफे को करने से पहले वजीफे की इजाजत लेना जरूरी होती है। बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं जी हमने इंटरनेट पे ये देखा या किसी शख्स ने हमको ये वजीफा बताया, हमने ये वजीफा किया, लेकिन ये चीज सही नहीं है। इसकी मिसाल यूं है कि जैसे अगर आप इंटरनेट पे जाएं, आपको मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी जिसपे किसी भी मर्ज के बारे में लिखा होगा और उसकी दवा के बारे में लिखा होगा कि इस मर्ज में ये मेडिसिन यूज होती है। अब अगर कोई शख्स वहां से वो सिम्टम्स पढ़ के, वो अलामात पढ़ के कोई टैबलेट ले लेता है, खाने लग जाता है, तो वो उसको फायदा नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि एक डॉक्टर ही सही तरीके से डायग्नोज कर सकता है कि इसे क्या मर्ज है और इस मर्ज में इसको कौन सी दवा देनी है। इसी तरीके से वज़ाइफ का होता है कि एक ही अमल के लिए बहुत सारे वज़ाइफ होते हैं, लेकिन एक आमिल ही आपको ये बता सकता है कि किस शख्स के लिए इस काम में कौन सा अमल करना है, कौन सा वजीफा करना है या कौन सा तावीज करना है। तो इन बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो 100% कामयाबी होगी, आपका काम जरूर होगा। लेकिन अगर इनमें से किसी भी चीज में कोताही होगी तो वजीफा असर नहीं करेगा, आपका काम नहीं होगा। इसके साथ साथ जब आप कोई भी वजीफा लें किसी भी आमिल से, तो उससे उसकी शराइत और ज़वाबित भी मालूम कर लें। कुछ वज़ाइफ ऐसे होते हैं जो जलाली होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जमाली होते हैं। जमाली में जो है वो इतनी ज्यादा परहेज या एहतियात नहीं होती है, लेकिन जलाली वज़ाइफ जितने भी होते हैं उसमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है और खास तौर पे उसमें ऐसी चीज नहीं खानी होती जिससे मुंह से बदबू आए, जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया, अदरक हो गई। उसके अलावा गोश्त नहीं खाना होता, अंडा नहीं खाना होता, और बाज़ अमलियात ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ जौ की रोटी खानी होती है। तो आप जो भी वजीफा करें, जो भी तावीज करें, आमिल से पूछ लें कि इस वजीफे में, इस तावीज में मुझे किस किस चीज की एहतियात करनी है, ताकि आपकी मेहनत, आपका वक्त ज़ाया ना जाए और आपका काम हो जाए।